الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال الله تبارك وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جمعۃ المبارک میں کسی ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ جو ہمارے یہاں بڑی کمزوری رکھتا ہو، جس چیز کے حوالے سے بڑی کمزوری ہو اور ہم اس کے حوالے سے بڑے پیچھے چل رہے ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ کچھ گفتگو ہو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بات کی جائے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر موجودہ کمزوری وہ ختم ہو جائے۔ اس جمعے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع خاندانی رشتہ داریوں میں قطع تعلقی کا ہونا ہے۔ آپس میں صلہ رحمی، خاندان کا جوڑ، رشتہ داروں میں محبتیں، اس چیز کا فقدان ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کچھ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں
لوگوں کے پاس اتنا مال اور دولت نہیں ہوا کرتا تھا، پورے گھر میں ایک بندہ کماتا تھا اور سب بھائی بہن والدہ سب رشتہ دار مل کر بیٹھ کر کھاتے تھے سکون سے۔ یہ زمانہ تھا۔ یہ جو بڑے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں جن کے چہروں پر سفید بال داڑھی ہے، یہ اگر اپنے بچپنے کا حال سنائیں کہ بھئی ہمارے والد صاحب کماتے تھے، ہم بھائیوں بہنوں میں بڑی محبت تھی، ہم بڑے اتفاق سے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ زمانہ گزرا، چند سال گزرے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو تقریباً مالی اعتبار سے بڑی بڑی فراوانی عطا فرمائی۔ جہاں کھڑے تھے اس سے آج بہت آگے آ گئے۔ زمانہ تھا بسوں میں سفر کرتے تھے، آج اپنی گاڑی الحمدللہ آ گئی۔ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ٹین کی چھت کے نیچے رہتے تھے، پکی چھت کے نیچے اب رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ لیکن وہ خاندان میں جو محبت تھی نا، وہ جو خاندان میں ایک تعلق تھا، وہ محبتیں اب ختم ہو گئی۔ پیسہ بہت ہے لیکن وہ رشتہ داریوں میں جوڑ، وہ اتفاق، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جانا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اس کا فقدان ہے۔ بھائی سگے بھائی ہیں، سگے بھائی جی، سال ہو گیا بات چیت نہیں آپس میں۔ باپ بیٹے ہیں جی، باپ سے بیٹے کی بات چیت ہی نہیں، باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے بھائی بہن ہیں لیکن آپس کے اندر اختلاف ہے۔ ایک عدالت کے اس کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے بھائی، ایک عدالت کے اس کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو لان تان کرتا ہے اور یہ اس کو لان تان کرتا ہے۔ آج اگر ملنا ملانا بھی ہے نا تو معذرت کے ساتھ حقیقت ہے، رسمن ملنا ملانا ہے، رسمن۔ جی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ کا شکر۔ آپ کیا سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ اور کوئی میرے لائق حکم نہیں؟ جی کوئی نہیں، الحمدللہ، آپ کو بھی خوش رکھے، بس جی ختم۔ وہ محبتیں جو دلوں کے اندر بیٹھی تھی نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک فرشتہ اسے ملا۔ اس فرشتے نے سوال کیا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بھئی میرا بھائی فلاں علاقے میں رہتا ہے، میں اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کوئی اس نے تم پر احسان وغیرہ کیا ہوگا اس لیے ملنے جا رہا ہو؟ نہیں نہیں، بس میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا بھائی ہے، ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم بھائی ہیں، اس لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی اس نے تمہیں کبھی کوئی قرضہ وغیرہ دیا ہو؟ نہیں نہیں، کوئی قرضہ نہیں دیا، بس محبت کی وجہ سے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، فرشتے نے کہا کہ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے انتظار میں مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جب وہ آدمی یہاں سے گزرے نا تو اسے اس بات کی خبر دے دینا کہ میں رب ہو کر اپنے اس بندے کے اس عمل سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں کیونکہ تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو۔ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں نا، بڑے بھائیوں کے اندر جوڑ ہوتا ہے، بڑا اتفاق ہوتا ہے۔ جہاں اوپر سے بڑوں کا سایہ چلے جاتا ہے، آپس میں تتر بتر ہو جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں آج کا جو لوگوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ معاشی مسئلہ ہے۔ یار پورا نہیں ہوتا، وہ آدمی جو 10,000 کماتا ہے اس کا بھی پورا نہیں ہوتا، اور وہ آدمی جو لاکھ کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے جی مہینے کے آخر میں حالات بڑے تنگ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کون کر رہے ہیں صاحب؟ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بیان فرمایا، اور وہ نسخہ کس چیز کے لیے بیان فرمایا؟ دو چیزوں کے لیے بیان فرمایا۔ فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی وینسأ لہ فی اثری فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو۔ آج مارکیٹ کے اندر جو سب سے زیادہ نسخوں کی کتاب بکتی ہے نا، وہ رزق اور روزی میں اضافہ ہو جائے اس کی کتاب بکتی ہے، لوگ بڑی شوق سے خریدتے ہیں۔
امام صاحب اگر بیان کرنے لگ جائے نا کہ جی میں آپ کو ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ اس سے آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی، گیٹ پہ کھڑا ہوا آدمی بھی اندر آ جاتا ہے، سنتا ہے کہ آج کیا کیا بتانے لگے، تھوڑا میں بھی سن لوں۔ امام صاحب دعا کر لینا اللہ ہمارے رزق اور روزی میں اضافہ فرما، تو پورا ایک مجمع بآواز بلند زور سے کہتے ہیں آمین، یہ دعا کیے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتلایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے۔ بھئی وہ ہم سے نہیں ملتے، ہم تو ملیں گے یار، بھئی ہم آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہم تو کرتے ہیں بھائی ہم آپ کو اپنے نہیں بلاتے، ہم تو بلائیں گے بھائی، ہم تو پہل کریں۔ ہم نہیں ملتے جی، ہم بھی ملنے کی خواہش نہیں رکھتے آپ سے، ہم آپ کو نہیں بلا، ہم بھی نہیں بلاتے، ہم بھی آنے کا شوق نہیں رکھتے، ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ یہ تو برابری ہو گئی، یہ تو ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہیں جس صف میں وہ کھڑا ہوا ہے۔ سامنے والا توڑے تم جوڑو، وہ تمہیں محروم کرے تم اسے دو۔ وہ ہمیں نہیں بلاتا، ہم بلائیں گے، ہم آپ کو پہل کریں گے، ہم آپ کو اپنی یہاں دعوت میں بلائیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ نے ہمیں نہیں بلایا۔ اور آج لان تان چلتا ہے، آج جملے بازی چلتی ہے۔ وہ برسوں کے بعد کسی کی شادی میں ملاقات ہو جائے، وہ برسوں کے بعد کسی کے انتقال میں ملاقات ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایک جملہ کہہ دیا، پہلے اتنی دوریاں تھیں اور دوری پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ جمع تھے، اس موقع پر کفار کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی کفار تلوار کے ساتھ یہاں جمع نہیں ہوں گے مسلمانوں کے خلاف، اب تلوار کی جنگ نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اب جو جنگ ہوگی نا، اب فکری جنگ ہوگی، اب زبانوں سے جنگ ہوگی، اب الفاظوں کی جنگ ہوگی، اب میڈیا کی جنگ ہوگی، اب تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، اب تلوار لے کر نہیں نکلیں گے، ہم نے اتنا ان کو زیر و زبر کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو میری طرف سے کھڑے ہو کر کفاروں کے الفاظ کا جواب دے؟ تلوار سے لڑنے والے ماشاءاللہ بہت، لیکن زبان سے جواب دینے والے کون ہیں؟ 3 صحابہ کھڑے ہوئے، 3 صحابہ، ایک عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات کھڑے ہوئے۔ آپ نے ان تینوں میں کام تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا حسان ابن ثابت کیا کریں گے؟ وہ میری تعریف اور کفار کی طرف سے جو میرے اوپر لگائے گئے الزامات ہیں ان کے جوابات دیں گے اور اشعار کی صورت میں دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمے یہ لگایا کہ تم کفار کے خلاف جو رمزیہ اشعار ہوتے ہیں تم وہ کہو گے۔ رمزی اشعار کیا ہوتے ہیں کہ یہ اشعار میں کہہ دینا کہ بھئی ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، ہم تمہارے پاؤں کھیڑ کر رکھ دیں گے، اس طریقے کے اشعار تم نے کہنے ہیں۔ اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کفار کی مذمت میں اشعار کہو گے۔ یہ 3 حضرات ان کے ذمے ہی کام لگایا۔ جب کام لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت سے ایک بات کہی، فرمایا کہ دیکھو جب تم اشعار کہو گے کفار کے خلاف تو اس قریش میں تو میرے بھی رشتہ دار ہیں، جب تم نشانہ بناؤ گے قریش کو تو اس قریش میں تو میرے بھی چچا تایا ہیں، میرا خاندان بھی تو قریش میں ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، تو اس کا کیا ہوگا؟ ان کو تم کیسے بچاؤ گے؟ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں ان اشعار کے ذریعے سے آپ کے رشتہ داروں کو ایسے نکال دوں گا جیسے کہ آٹے میں سے بال کو نکال دیتے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا تمہیں تو میرے نسب نامے کا پتہ نہیں ہے کہ میرے دادا کون اور اوپر کس سے کیا رشتہ داری ہے، ابو بکر کے پاس جاؤ، ان کو میرا پورا نسب نامہ معلوم ہے، ان سے جا کے میرے نسب کے بارے میں پوچھو اور پھر جا کے تم اشعار کہنا، اس کے بغیر تمہیں اشعار کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی مد مقابل میں آپ کے دشمن، مد مقابل میں آپ کے جو ہے آپ کے حلیف، لیکن کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی کافر ہو لیکن میرا رشتہ دار ہو، مجھ سے رشتہ داری رکھتا ہو اور میں کسی قسم کی جملے بازی اس کو کہوں۔ کتنی صلہ رحمی اور کتنی آپس میں جوڑ کے آپ نے فکر فرمائی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا، امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا۔ آج میرے گھر میں شادی ہوتی ہے نا، تو میرے گھر میں میری بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، اس دعوت میں، اس شادی ہال کے اندر وہ دور دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، میرا سگا بھائی نہیں ہوتا، میری سگی بہن نہیں ہوتی۔ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنوں کو بلاتے نہیں ہیں، جی ہمارے ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جی ہماری ان سے بات چیت نہیں ہے۔ اور دور دور علماء کو بلایا ہوتا ہے، صلحاء کو بلایا ہوتا ہے، سگی بہن ہی نہیں ہے، سگا بھائی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سگا بھائی پہلے ہے، سگی بہن پہلے ہے، خونی رشتہ دار یہ پہلے، علماء اس کے بعد میں، صلحاء اس کے بعد میں، اتقیاء اس کے بعد میں۔ پہلے اپنے رشتہ داریوں سے تعلق کو جوڑو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی سے متصل میرا ایک باغ ہے، اور اس باغ کا پانی انتہائی عمدہ پانی تھا، اللہ کے نبی کو بھی اس باغ کا پانی بڑا پسند تھا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے غریب و غربا میں اور میں اس کو صحابہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بیچ دو اور اس کی رقم صحابہ میں صدقہ کر دو، فرمایا کہ نہیں، اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرو۔ سگا بھائی زکوٰۃ کا مستحق ہے، سگی بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے۔ مجھے معلوم ہے ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، ہم ایک ہی بلڈنگ میں اوپر نیچے رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے ان کی کیا کیفیت ہے، لیکن میں دور والوں کو نوازتا ہوں اور قریب والوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، ان پر یہ باغ صدقہ کر دو، ابھی دوسروں کو صدقہ نہ کرو۔ اپنوں کو دینے کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ کیا ہے؟ دوہرا اجر ملتا ہے، صدقے کا بھی اجر ملتا ہے، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ کے اندر جو مال صدقہ کروں نا، وہ مستحق تک پہنچے، وہ صحیح جگہ پہنچے۔ ہر انسان کی کوشش ہے نا، تحقیق کرتا ہے یار کہیں میں جن کو پیسے دیتا ہوں کہ وہ مستحق ہی نہ ہوں۔ اور رشتہ داروں کے احوال ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، مجھے معلوم ہے، میں جتنا بھولا بنوں کہ میرے بھائی کے کیا حالات ہیں، مجھے معلوم ہے میری بہن جہاں رخصت ہو کے گئی ہے ان کے کیا احوال ہیں، کیا حالات ہیں۔ تو میرا پیسہ، میرا دیا ہوا مال صحیح جگہ لگے گا جب میں اپنے رشتہ داروں کو دوں گا۔ وہ ہم نے وہ روایت تو سنی ہوگی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بکثرت علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، جب کنویں سے باہر آیا اس نے کیا دیکھا؟ ایک کتا ہے، نجس جانور ہے، وہ اپنی زبان کو پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر رگڑ رہا۔ تو دیکھا کہ دیکھو مجھے بھی پیاس لگی تھی، میں کتنا پریشان تھا، پانی پی کے مجھے سکون ملا ہے، اس کے لیے بھی پانی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ گیا، اس کے لیے موزے میں پانی بڑا، ہمارے والے موزے نہیں ہوتے تھے، چمڑے کے موزے ہوتے تھے، پانی بڑا، اس کو پلا دیا۔ کیا بشارت ہوئی؟ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی، اللہ نے تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ ایک کتے کو پانی پلانے پہ اللہ بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک انسان اپنے رشتہ داروں کو کھلائے، اللہ بخشش کے فیصلے نہیں کریں گے؟ میں اگر بھائی ہوں، گھر کے اندر میرے والدین انتقال کر گئے، میرا یہ فرض بنتا ہے میں اپنی بہنوں کو اپنے گھر بلاؤں، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کھلاؤں، میں اپنے بھائیوں کو جمع کروں، اپنے دسترخوان سے بٹھا کر ان کو کھلاؤں۔ میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے، اب کمانے دھمانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، میرے اوپر یہ فرض ہے، میرا یہ فریضہ ہے کہ اپنے والد کا خیال رکھوں۔ صرف ہاتھ دبا دینا،
پاؤں دبا دینا، سر پر تیل لگا کے مالش کر دینا، صرف یہی خدمت نہیں ہوتی، اپنا مال والدین پر خرچ کرنا یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی خدمت کے اندر شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کی صفت کو بیان کیا، وہ لوگ جو عقل مند لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کری۔ کیا فرمایا؟ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ وہ عقل مند ہے اللہ کی نگاہ میں کہ جو آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑتا ہو، جو صلہ رحمی کرتا ہو، جو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہتا ہو۔ اور وہ آدمی بڑا بدبخت ہے، فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ وہ آدمی جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو اور رشتہ داریوں کے اندر قطع تعلقی کو پیدا کرتا ہو، فرمایا اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہو، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہو، جو بھائی بھائی سے نہیں ملتے، جو آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، بدترین ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جی ہم صف اول کے نمازی تھے، ہاں ہم تو ماشاءاللہ بڑی تسبیحات پڑھتے تھے، بڑے ہم صدقات دیتے تھے، لیکن آپس کے رشتہ داریوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، وہ شخص جو قطع تعلقی کرنے والا ہو، جو بات چیت کو بند کرنے والا ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا عالم ہوگا اس وقت جب ہم تو اس بات پر خوش کھڑے ہوں کہ جی ماشاءاللہ ایمان کی حالت میں ہم دنیا سے واپس آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ٹھیک ہے ایمان کے حالت میں تو واپس آئے ہو، لیکن تمہارا عمل تو کوئی مسلمانوں والا نہیں تھا۔ مسلمان تو آپس میں جوڑ کر آپس میں رہا کرتے تھے، آپس میں اتفاق سے رہا کرتے تھے، تم تو قطع تعلقی کر کر آئے، تم تو اپنوں سے نہیں ملتے تھے، غیروں سے تو بڑے مسکرا کر ملتے تھے اور جھک جھک کر ملتے تھے، اپنے رشتہ داروں کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک بہت اہم بات، بڑی اہم بات ہے، اس دور کے جو بچے ہیں نا، نوجوان ہیں، جہاں ان میں بہت ساری برائیاں اور خرابیاں ہیں، ایک خرابی اور برائی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے ان چھوٹے بچوں کے دلوں میں بھی بغض ہوتا ہے۔ میں نے تو چچا کو یہ کہہ دیا، میں نے تو تایا کو یہ کہہ دیا، ماموں تو ایسے ہیں، پھپھو تو ایسی ہیں، خالہ تو ایسی ہیں۔ یہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور یہ چیز پتہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ چیز جب آتی ہے جب بڑے بچوں کے سامنے بیٹھ کر کسی دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی بیٹھ کر بچے کے تایا کی برائی بچے کے سامنے کریں گے نا تو بچہ سنتا ہے، بچہ محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ جب والدین بیٹھ کر، بچے کے ماں باپ بیٹھ کر ماموں کی برائیاں کریں گے نا تو بچہ سن رہا ہوتا ہے کہ جی ماموں ایسے ہیں۔ اب اس کے دل کے اندر یہ چیز نقش ہوتی جاتی ہے۔ بچپنا ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی بولنے کی، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر تو نفرت ہوتی رہتی کہ میرے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، میری ماں کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا تھا۔ اب بولنے کی ہمت رکھتا ہے، پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ ہم وہ بچے جن کے دل جو معصوم ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر محبتیں بٹھانی چاہیے، ہم ان کے دلوں کے اندر نفرتیں نہ چاہتے ہوئے بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز سے پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے بڑوں میں ہو جاتی ہے، جہاں چار برتن ہوتے ہیں نا وہ آپس میں لگتے ہیں، آواز اٹھتی ہے اس سے، بڑوں میں پھر بھی چل جاتی ہے اور وہ ختم بھی ہو جانی چاہیے، لیکن وہ اس کے اثرات بچوں تک نہیں ہو۔ جی ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہمارے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، کیوں ہمارے ابو ان کے ابو سے بات نہیں کرتے؟ بھئی ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہماری پھپھی کے بیٹے ہیں، بھئی کیوں نہیں بات کرتے؟ کہ جو ہمارے ابو اور ان کی امی کی بات چیت نہیں، ہماری لڑائی ہوئی تھی۔ آپ کی کہاں لڑائی ہوئی تھی؟ وہ تو بڑوں میں ہوا تھا جو ہوا تھا، بڑے تو پھر بھی مل جائیں گے، لیکن بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ یہ تو لڑاکا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ زندگی کا چراغ کس کا کس لمحے گل ہو جائے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کم سے کم اس قابل تو ہوں کہ اگر میرے انتقال کی خبر میرے خاندان والوں کو پہنچے تو وہ یہ تو نہ کہیں نا کہ اچھا ہوا چلا گیا، فسادی تھا،
اچھا ہوا چلا گیا، ہم تو اس سے ملنا ویسے نہیں چاہتے تھے اور ملتے بھی نہیں تھے، ہمارا تو زمانے سے ان سے کٹ آف تھا۔ میرے جنازے میں کم سے کم میرے اپنے رشتہ دار تو آئیں، میرے خونی رشتہ رکھنے والے لوگ تو وہاں کھڑے ہوں، کم سے کم اس قابل تو ہوں۔ یہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، جس سے معاملات خراب ہوئے ہیں یار، بسم اللہ کرنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے اللہ اس کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ تو ہم نے تو اس لیے نہیں جھکانا کہ بھئی ہم حق پر تھے یا حق پر نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہم نے اس لیے تھوڑی جھکانا ہے کہ جی ہم ڈر گئے، ہم تو کمزور ہیں، اب تو ہمیں تم سے مطلب ہے، نہیں نہیں، ہم تو اللہ کے لیے اب جھکنا چاہتے ہیں، بھئی ہم آپ سے ملاقات رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو رابطے کے ذرائع اتنے آسان ہو گئے کہ ایک واٹس ایپ کریں بس معاملات حل ہو گئے، انسان ابتدا کرے۔ ہاں اگر سامنے والا نہیں کرتا ہے تو اس پہ پھر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اور اللہ کی طرف سے آپ کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا، پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہم اس میں پہل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔